سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. آج 14واں رمضان المبارک ہے اور آپ سب کو مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں سینس بیوٹی اسٹیشن اور ANI گروپ کی طرف سے خوش آمدید. بالکل. السلام علیکم مختار. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ آج اللہ کے بابرکت مہینہ اور 14واں روزہ آج جو ہے وہ لگ چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کی تھی ٹرانسمیشن, ایسا لگ رہا ہے پہلے دوسرے روزے کی ٹرانسمیشن چلے. یہ وقت ایسا ہے جلدی آتا ہے اور اس کے بعد آنے کا انتظار ہم کرتے ہیں لیکن بہت جلد چلا جاتا ہے. اور اب دیکھیے گا کہ ابھی ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ابھی ہم جو ہے وہ عید کی سیگمنٹ کی جانب بھی چلے جائیں گے, لیکن بالکل ہم پروگرام میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ظاہری بڑا قیمتی وقت ہے اور یہ پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ANI گروپ آف کمپنی کی جانب سے اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جس کا نام مرحبا رمضان ہے, جو کہ ایک ٹرانسمیشن ہے جو کہ ANI گروپ آف کمپنی کا ایک پروجیکٹ ہے اور سینس بیوٹی اسٹیشن یہ آپ تک لے کر آ رہا ہے. تو تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے اور جو لوگ اس وقت آئے نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہیں وہ پراپرلی طریقے سے آ جائیں تاکہ وہ بھی ہماری اس محفل کا حصہ بن سکیں. میں بالکل چاہوں گا نعت خوانی کا بھی سلسلہ ہوگا, حمد و ثنا کا بھی سلسلہ ہوگا. پہلے میں چاہوں گا کیونکہ ریگولرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اتنے گرمی کے جو یہ رمضان چل رہا ہے اس مہینے کے اندر اور نکل کے آنا اور پھر نعت خوانی ثنا خوانی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر ہماری محفل ادھوری ہے. لیکن جب ان لوگوں کا ہم لوگ جوش دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ مطلب یہ لوگ آتے ہیں اور خوشی خوشی آ رہے ہوتے ہیں, ان لوگ کو کوئی روزہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے, بائک پہ آ رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی کنونس کر کے آ رہے ہو یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوشی سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کے ہمارا خود جذبہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ آج جو نعت خواں اور ثنا خواں موجود ہیں, سید انور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید اشل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید شجاع معین ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد جواد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام مہمان اور جو نعت خواں اور ثنا خواں آپ لوگ ہیں, آپ تمام لوگوں کا ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید اور بہت زیادہ شکریہ ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کا کریں گے کیونکہ اتنی گرمی میں بھی اور اس سخت رمضان کے مہینے میں آپ تمام لوگ اپنا وقت نکال کر آتے ہیں اور ظاہری یہ خدا سے محبت ہے آپ تمام لوگوں کی اور اللہ کے رسول سے آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے اپنے کلام پیش کرتے ہیں کہ اس محفل میں چار چاند لگ جاتے ہیں. باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے پروگرام کا تلاوت قرآن پاک ہم تمام لوگوں نے سنی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آواز کا تعلق نہیں ہوتا تلاوت قرآن میں جو وہ تلاوت ہوتی ہے اور اس کا جو ایک انداز ہے وہ اتنا کوئی نرالا یا اس جیسی کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح کا ان الفاظوں کا. تو بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی ہے تو ہم حمد و ثنا کی جانب پڑھیں گے اور حمد و ثنا کے لیے ہمارے پاس ثنا خواں موجود ہیں. میں چاہوں گا سید انور علی صاحب سے کہ وہ جو ہے حمد و ثنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। बिल्कुल प्रोग्राम के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हम दो सना का सिलसिला हमने शुरू किया है, हम चाहेंगे कि नात व ख्वानी की जानिब बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ANI ग्रुप ऑफ कंपनी, क्योंकि ANI ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उसने इस मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाया है, जिसमें सेंस ब्यूटी सैलून जो स्टेशन है हमारा उसका बहुत बड़ा किरदार है। मैं चाहूँगा ANI ग्रुप ऑफ कंपनी के हवाले से थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं हम उनको बतलाएँ कि एक ये रियल एस्टेट कंपनी है, प्रॉपर्टी ग्रुप है जो मुख्तलिफ बिजनेसेस को अपने साथ रन करते हुए चल रहा है, और ख़ास करके जो हमारा सेक्टर जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं उस पर बाकायदा काम किया जा रहा है, और इन फ्यूचर भी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको किस तरीके से और मजबूत करना है, कराची की इकोनॉमी को किस तरीके से बैलेंस करना है। M9 मोटरवे का एक प्रोजेक्ट, इसके अलावा स्कीम 45 में प्लॉटिंग और प्रोजेक्ट्स का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसके अलावा लास्ट ईयर इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो कि मेन शारा फैसल पे प्रॉपर्ली डिलीवर किया था। स्टूडियो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये ही लोग लेकर आए कराची में सबसे पहले, और कामयाब तरीन प्रोजेक्ट में से इनका एक ये प्रोजेक्ट है। इंटीरियर सिंध में सुल्तानाबाद, इसके अलावा टंडोयाल में, मीरपुर खास रीजन में मुख्तलिफ, इसके अलावा जो इंटीरियर सिंध के रीजन है वहाँ पे इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बिजनेस कॉन्सेप्ट वहाँ पे डेवलप किए हैं, वहाँ पे ग्रीन व्यू रेजिडेंसी के नाम से प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। इसके अलावा बैंगलोज हो गए, कमेटीज जो होती हैं, हॉल बने हुए होते हैं वो बनाए हुए हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो काम है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे किया जा रहा है। ANI ग्रुप ऑफ कंपनी ना सिर्फ अभी बल्कि बहुत अरसे से इन तमाम चीज़ों को लेके चल रही है और आज एक बुलंद मकाम पे मौजूद है। बिल्कुल प्रोग्राम के आगे लेके चलेंगे इस प्रोग्राम के हिस्से को, क्योंकि नात ख्वानी का सिलसिला अब हम शुरू करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। साइंस ब्यूटी स्टेशन की मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का, बिल्कुल हम नात ख्वानी की जानिब बढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा उरूज पहले तो आप ये बताइए कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, और यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो जब मैं सबको देखती हूँ कि वो इतनी बाकायदगी इतनी खूबसूरती से रोज़े रख रहे हैं तो मेरे अंदर भी और एनर्जी आ जाती है, और ऐसा होता है ना कि वो रोज़ा पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे पता है हमारा सेगमेंट नात का है, तो आज हमारे साथ माशाल्लाह नात ख्वां भी मौजूद हैं, तो आप क्या सिलसिला शुरू करेंगे आप बताएं। मैं तो सबसे पहले चाहूँगी कि मैं सैयद शुजा मोइन से नात सुनूं, क्योंकि जब शुजा भाई नात पढ़ते हैं ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, बस मेरा दिल चाहता है मैं आंखें बंद करूं और शुजा भाई नात पढ़ते रहे, और जो उनका आखिरी कलाम है ना वो मैंने ज़रूर सोचा कि मैं वो इनसे ज़रूर सीखूंगी और याद करूंगी। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल शुजा भाई, रोज़े कैसे जा रहे हैं? आज 14वां रोज़ा जो है वो उसकी हम समझ लें इफ्तारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, उससे पहले उसका एहतमाम, और उससे पहले हम ये अपनी महफिल सजा के बैठे हैं, कैसा लग रहा है? रमज़ान आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि हम जितना हो सकता है हम करें, इसके अंदर इबादतें करें, बिल्कुल, और हमारी सारी कोशिशों को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाया। बिल्कुल। आज हमें क्या सुनाएंगे अपना कलाम? बहुत अच्छा कलाम है, आप लोगों की नज़र करता हूँ। बिल्कुल सर, पेश कीजिएगा। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, के हाथ उठते ही नहीं नियत मेरी भर जाती है, हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। ये कहो गदा से कि दस्ते तलब न दराज करे, ये दर वो दर है जहां
ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، 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 یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز، اور ایسا لگتا ہے جب آپ اس طرح کی نعت جو ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں ہم تو صرف مشغول ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہم مدینے میں ہی ہیں اور روزے بالکل۔ رسول سامنے اور ہم آنکھ بند کر کے یہ نعت سن رہے ہیں۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل پروگرام کے حصے کو آگے بڑھائیں گے اور چاہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، نعتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے تمام ویورز جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہمارا سیگمنٹ عالمہ اور میں ہے اس میں ظاہری آپ کے تمام لوگوں کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری ٹرانسمیشن جو ہماری ہوتی ہے اس میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، آپ اس کا ابھی بھی جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ بھی انعام حاصل کر سکیں، جو کہ اے این آئی گروپ آف کمپنی کا جو ایک پروجیکٹ سینس بیوٹی اسٹیشن ہے اس کی جانب سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ بالکل ہمارے ساتھ سید اشل حسن موجود ہیں، میں چاہوں گا اشل آپ بھی جو ہے ایک خوبصورت نعت ہمیں سنائیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں
وہاں جاگے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کس سے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینے میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی
ही खूबसूरत कलाम और माशाल्लाह अशल आपकी आवाज़ खूबसूरती से पेश किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमारे जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम लोगों को फिर से खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है कनेक्ट कमर्शियल हब के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सवालात आ रहे होते हैं ANI ग्रुप ऑफ के कंपनी के हवाले से सवालात आ रहे होते हैं, AA मीडिया ग्रुप के हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। वो तमाम व्यूवर्स जिस वक्त हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोगों के जो सवालात हैं उनके जो जवाबात हैं बेसिकली मैं बतलाना चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने, क्योंकि हमें बतलाया है कि कल क्योंकि 15वां रमज़ान है, तो 15वें रमज़ान वाले दिन हमारे पास ANI ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर सेल्स के मार्केटिंग के और इसके अलावा उनकी पूरी टीम आ रही है। तो कल आपके जो भी सवालात होंगे, और एक और चीज़ मेरा घर मेरा पाकिस्तान, बिल्कुल उसके हवाले से भी सवालात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो पूरे हो जाएंगे बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर हमारे पास एक हमें पता नहीं होता कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, कहाँ करनी है, कितनी करनी है और फ़ायदा क्या है। हम दो तरीके से सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट कर तो देते लेकिन ये नहीं सोच रहे होते कि उसका रिटर्न बैक कितना आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है लॉन्ग टर्म पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अक्सर होता है शॉर्ट टर्म पे कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझना है पैसे होते हैं लेकिन समझ नहीं आता इन्वेस्ट करें कहाँ करें। बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल कल 15वें रमज़ान को हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। गेस्ट सेगमेंट में ANI ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, इसके अलावा हमारे साथ सना भी मौजूद होंगी, सना अली हैदर, बिल्कुल दोनों मौजूद होंगे और दोनों आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस भी सुन रहे होंगे और उसका जवाब भी आप लोगों को दे रहे होंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ रहिए। हम लोग ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और नातों के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। सेंस ब्यूटी स्टेशन की मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का, आप तमाम लोग जानते हैं, और हमारे साथ जो भी हमारे नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम लोगों को खुश आमदीद करेंगे इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ क्योंकि नात ख़वानी का सिलसिला चल रहा है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है और माशाल्लाह नातों का सिलसिला जारी है, आगे भी सेगमेंट्स हमारे हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद कादरी। उनका अगर मैं तारुफ कराऊं तो मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं, क्योंकि हर शख्स उनको जानता है। महफिल जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर वो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा वो उनकी जो फ़राइज़ हैं उनमें वो निज़ामत का काम, मतलब महफिलों की जितनी भी महफिलें होती हैं उसमें निज़ामत कर रहे होते हैं बाकायदा। और आवाज़ बहुत सुरीली है और आवाज़ के साथ साथ आज यहाँ हमारे साथ भी मौजूद हैं, बल्कि रेगुलरली मौजूद होते हैं, लेकिन कभी इस तरह होता नहीं है कि हम बड़ा तरीके से जो है ना प्रॉपरली उनको बता सकें या उनका आप लोगों तक पहुँचा सकें। सेगमेंट्स हाँ होने वाली होती है, बिल्कुल। तो वो उसमें हमें यही होता है कि टाइम मिल नहीं रहा होता। मैंने कहा नहीं, आज हम भरपूर तरीके से बताएं कि हमारे साथ जो मोहम्मद जवाद कादरी साहब मौजूद होते हैं। तो आज सर पहले तो बताएं, 14वां रोज़ा है और रोज़े तो यूँ आए और यूँ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बस ये अल्लाह पाक का करम है कि हम रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सआदत बख्शी कि हम रोज़े रख रहे हैं और उसके महबूब नबी का ज़िक्र भी कर रहे हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होता है। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया मेरे हवाले से, ये सब अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि सनाखानी भी है और उसके बाद महफिल में निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम देता हूँ, और ये सब सरकार का करम है। इंशाअल्लाह मौका दोबारा अगर मिला तो तहतुल लफ्ज़ में भी इंशाअल्लाह आपको एक नात, जैसे हम नज़मिया अंदाज में हम सब मिल के पढ़ते हैं, इसी तरह हम अशार की सूरत में भी नात पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, तो वो भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या सुनाएंगे आप हमें? इंशाअल्लाह सुनिए, दुरूद शरीफ के साए में चंद अशार सुनते हैं, पढ़ते हैं मिलके। ऐ मज़हर नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफ दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीअ खिसालिही, सैयद मुहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही।
کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان ہے دو جہان کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی یہاں جو بھی نعت پڑھتا ہے مطلب ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواہ ماشاءاللہ موجود ہے یہاں، ایسا لگتا ہے وہ ماحول اس طریقے سے بن جاتا ہے محفل میں، اچھا وہ شجاع بھائی پڑھ رہے ہوتے تو دل چاہتا ہے یہ پڑھتے ہیں، وہ جواد بھائی پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہ پڑھتے ہیں، مطلب جو دل پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے وہ پڑھتا ہی رہے۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انور علی صاحب، کیونکہ ظاہری آپ تمام لوگ مختلف چینلز پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز بہت ہی خوبصورت ہے، انداز بیان کرنے کا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی لاجواب انداز میں ادائیگی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ سید انور علی صاحب موجود ہیں۔ انور علی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ہیں اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ رمضان تو اچھے گزر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا مجھے بتائے گا آج کیا کلام پیش کریں گے؟ آج میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ کلام پیش کر رہا ہوں، بہت خوبصورت کلام ہے، سماعت۔ بالکل سماعت۔ ہاں ان کا منگتا ہوں جو، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کہ میرے آقا، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے
میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، کہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی جو فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی جو فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور میرے آلات اور میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، کہ میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی اچھے سے ادائیگی کرتے ہیں ماشاء اللہ، ایسا لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے جا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ۔ بالکل پروگرام کے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے، نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو نیکسٹ سیگمنٹ ہماری طرف آ رہا ہے اس کا نام ہے دینی تعلیم۔ تو اب سلسلہ یہی ہے کہ اس پروگرام کے اس حصے میں ہمارے پاس عالمہ اور میں کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہم تک آ رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی ظاہری ڈاکٹر زنیرہ کا جو پروگرام تھا اس حوالے سے لوگوں نے بہت فیڈ بیک دیا۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر کے حوالے سے بتانا چاہیں گے، ایک عالمہ ہیں، مختلف چینلز کے اوپر آپ دینی معلومات کے حوالے سے اور دینی سوالات ان سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی مستند آنسر، مطلب ان کا جو جواب ہوتا ہے بہت جامع ہوتا ہے، اور اسلام کی روشنی میں، خاص کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کر سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی، پروڈیوسرز پیچھے سے بولتے رہتے ہیں آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ جس طرح ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں عالمہ اور سیگمنٹ میں ہم چاہیں گے ڈاکٹر زنیرہ عنبر کو انوائٹ کرنا کہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر آئیں اور آج وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ٹاپک، کیونکہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سوالات ہمارے ویورز ہم سے پوچھیں گے، اور جہاں ہمارے نعت خواں موجود ہیں، ثنا خواں موجود ہیں۔ کہ میں جب بھی ڈاکٹر زنیرہ پر کا نام آیا تو میں کہوں کچھ دینی باتیں آؤ عمل سیکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں وہ ایک تو بات ہے کہ جامع اتنا کہتی ہیں اور اس دل کرتا ہے عمل کریں، عمل کرنے کا دل کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، پیار سے سمجھاتی ہیں
बड़ी कि वो डायरेक्ट दिल में जाती है बात। वो ऐसे नहीं कभी कभार कोई हमें समझाता तो ऊपर से जा रही थी, समझ नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर जुनैरा अंबर की बातें वो डायरेक्ट समझ आती हैं और दिल चाहते हैं बस इन पे अमल कर लो। बिल्कुल, देखिए बात तो हुस्न अखलाक का यही सिलसिला है कि आप बातों को दो तरीके से मनवा सकते हैं, या तो प्यार से या तो डांट से। अच्छा, क्योंकि ज़माना इतना आगे चला गया है, डांट किसी को बर्दाश्त नहीं है, और रोज़े की हालत में तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी मिला। तो प्यार मोहब्बत के साथ अगर आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को आपको मनवाना है तो आप मनवा सकते हैं। और बिल्कुल प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आलिमा और मैं हम खुश आमदीद करेंगे हमारी डॉक्टर जुनैरा अंबर साहबा को, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो हमारे साथ रहिएगा। सेंस ब्यूटी स्टेशन की मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का। वक्फे पे जाने के वक्त हमने आपको बताया था डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैरा। मैम कैसी हैं आप? कैसे रोजे जाने में आगे 14वां रोज़ा आज है और इतनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम तो उसका हक भी अदा नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। लेकिन क्योंकि आपका जो सेगमेंट है आलिमा और मैं, उसमें हम दोबारा से आपको खुश आमदीद करेंगे। आप बहुत कीमती टाइम अपना निकाल के हम तक आती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं हमारे व्यूवर्स तक, और व्यूवर्स माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे हमें फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा होता है, और साथ साथ हम देखते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो आज के हमने टॉपिक उरूस क्या रखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से व्यूवर्स ने कुछ कहा था आपसे। बिल्कुल मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सदका जारिया के बारे में बताएं, क्योंकि सदका जारिया वो है कि हम इस दुनिया में नहीं हैं जिस वक्त मतलब जब तक हम दुनिया में हम सवाब कर रहे हैं, हमें सवाब मिलने, कोई भी नेकी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर वो ऐसे कौन से काम है कि हमें कब्र के अंदर हमें सवाब मिलते रहेंगे जिनकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में एक बड़ा चैप्टर है, यानी जहाँ अहकामात हैं अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमाल करने में, उनमें बहुत ज़्यादा जो ताकीदी हुक्म है वो है सखावत, यानी जिसको हम कहते हैं अल्लाह की राह में माल खर्च करना या चैरिटी करना, और उसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। और कुरान पाक में सदका जो है वो देखिए, सदका जो है वो सिद्क से है, सच, अपनी सच्चाई को, अपनी सदाकत को जाहिर करना। तो इससे ये पता चला, देखिए यूजुअली हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, जो हमें कोई चीज़ बाय करनी है, यानी किसी से हमने कोई मजदूरी ली है उसके एवज, यानी हम किसी वजह से पैसा खर्च करते हैं। आपसे मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपने मेरा कोई काम किया है उसके पैसे देने पड़ेंगे। हमारी एक लेन देन का मामला चलता है, जिसे आपको कहते हैं कि बिजनेस है या तिजारत है या ऐसा मुलाजमत। सदक़े में ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिससे आप समझते थे कि मुझ पर ज़रूरी था करना, और दूसरा ये कि आपको उस शख्स से उसके एवज़ बज़ाहिर कुछ नहीं मिलेगा। टोटली आपका एक अमाउंट है और आपने वो अल्लाह की रज़ा के लिए दे देना है। तो आप अपना सिद्क़ के नियत अल्लाह को दिखाते हैं कि वाक़ई या अल्लाह हम आपको राज़ी करना चाहते हैं, और आपके दिए हुए माल में से आपकी रज़ा के लिए हम खर्च करते हैं। अब ये एक अलहदा चैप्टर है कि उसमें सदक़ात वाजिबा जो हम पर फ़र्ज़ किए गए, मसलन ज़कात और सदका फ़ितर, और इसके सिवा नफली सदक़ात के जितना जब जिसको मौका मिले, जिसकी गुंजाइश हो, जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से खर्च करता रहे। अब एक लफ्ज़ आ गया सदका जारिया। बिल्कुल, कुरान पाक में सदका या नेकी, यानी वो सिर्फ चैरिटी ही नहीं है, बल्कि आम काम भी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए जाते हैं वो सदका कहलाते हैं। इसीलिए सही बुखारी की जो हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, इंसान के जोड़ जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा नमाज की तैयारी करना और उसके लिए कदम उठाना भी सदका है, रास्ते में से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, मुसलमान भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है, किसी पर अपना माल खर्च कर देना भी सदका है। तो पता चला कि सदका सिर्फ चैरिटी नहीं है, बल्कि हर वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम करते हैं सदका है। ये जो हम कहते हैं सदका जारिया, देखिए जारिया मीन्स कंटिन्यूस, यानी वो काम जो जारी रहे। जारी का मतलब ये कि एक काम होता है कि आप जब करेंगे तभी होगा, और जब आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, एक काम है कंटिन्यूस अमल, कि आपने एक दफ़ा बिगनी कर दी मगर काम आपकी एब्सेंस में भी चल रहा है।
تو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کا ایسا کام کر جائے کہ وہ وہاں موجود ہو نہ ہو, وہ زندہ ہو یا نہ ہو, مگر کام چلتا رہے, اور جتنا دیر تک وہ کام نیکی کا چلتا رہے گا کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انسان جب مر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے, یعنی وہ ہمارے ایک ایک عمل کو جو لکھا جا رہا تھا رول کر کے رکھ دیا جاتا ہے, مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. یعنی اس کا پرسنل عمل ختم ہو گیا, مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو پھر بھی ملے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا علم نافع, یعنی کوئی ایسا علم جو نفع بخش علم تھا, انسان کسی کو دے گیا, چاہے وہ دینی علم ہو, چاہے کسی کے علاج کا علم ہو, جس میں بھی خیر ہو, جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہر شخص کے فائدہ اٹھانے کا اجر و ثواب مرنے والے کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا. دوسری چیز فرمایا نیک اولاد. جب نیک اولاد نیکی کرتی ہے, بہت سی بہنیں بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اس کو ثواب مل جائے, تو میں کہتی ہوں یہ ایسا سسٹم ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہوتا جائے گا, آپ کہیں گے بھی نہیں پھر بھی ہوگا. تو نیک اولاد کی ہر دن کی ہر فرض اور نفل نیکی کا جو ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے. تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ, یعنی ایسا کام جو ہم کر گئے ہیں اور وہ جاری ہے. مثلا دیکھیے اگر آپ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یہ صدقہ جاریہ سینس میں نہیں ہے, وہ کپڑے اس کے جسم پر ہیں وہ پہنتا ہے تب تک ثواب ملے گا, اس کے بعد نہیں ملے گا. لیکن کچھ ایسا کام جو کنٹینیوس ہے, مثلا آپ نے درخت لگایا, اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں, بالکل اس کے پھل سے کھاتے ہیں فی سبیل اللہ. آپ نے کوئی پانی کا کنواں لگوا دیا, آج کل تو صرف کنواں ہی نہیں ہے, آج کل تو یہ جو ڈسپینسرز ہوتے ہیں اور دیگر طریقے ہوتے ہیں, نل لگا دیا, کوئی ٹیپ لگایا ہوا ہے جہاں سے کنیکشن دے دیا ہے, پانی مستقل آ رہا ہے. آپ نے کوئی ایسا ہاسپٹل بنا دیا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بعد میں لوگوں کو مینیج کرنا پڑے گا, لیکن بنایا آپ نے کوئی اور ایسا فلاحی ادارہ بنا دیا ہے فی سبیل اللہ, آپ نے کوئی مشین ڈونیٹ کر دی ہے کہ جی لوگوں کے اس سے آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے بیماری ڈائگنوز کریں فری میں, جب تک وہ مشین کام کرتی رہے گی آپ دنیا میں ہے نہیں ہے. یعنی کوئی بھی کام جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے, اس کا اجر و ثواب جب تک وہ کام ہوتا رہے گا آپ کو ملتا اور پہنچتا رہے گا. اور خصوصی طور پر اگر کسی کو دین کا علم دیا, عالم یا حافظ قرآن بنا دیا, تو جب تک وہ زندہ ہے اس کو تو بہت ہی ملٹی پلائی ہو جائے گا. جتنے لوگوں کو وہ آگے سکھائے گا لوگ اس سے سیکھیں گے, ہر ایک کا اجر و ثواب اس سے ملنے کے بعد جس نے وہ کام میں مدد کیا اس کو بھی ضرور ہے. جو علم میں نافع آپ نے بولا, تو وہ اس میں صرف علم ہی ہے ہم نے پڑھایا, یا کوئی ہنر بھی ہے؟ جیسے ہنر, بالکل ہنر بھی ہے, بہت امپورٹنٹ. دیکھیے اب کسی کو آپ نے کوئی مسکین تھا, ضرورت مند تھا, آپ نے فی سبیل اللہ اس کو کوئی ہنر سکھا دیا, اس کو اس نے اپنے روزگار کا ذریعہ, ایون آپ نے اس کو کچھ کوکنگ ایسی سکھا دی, یہ کتنی مائنر چیز ہے, کوئی ریسیپی سکھا دی, اب وہ اس سے کھانا بناتا ہے اور اس سے وہ اس کی روزگار کا سلسلہ بن گیا. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, جب تک وہ کماتا رہے گا. بس خیر کا کام ہونا چاہیے, خیر کا کام, اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہوا ہے تو چاہے وہ ہنر ہے چاہے وہ علم ہے, انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب سکھانے والے کو ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب جب تک حیات تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے, کسی کے گھر ملنے بھی جاتے تھے, جیسے آج کل ہم کیک وغیرہ لے کے جاتے ہیں, تو وہ ان کے گھر قرآن پاک ضرور لے کر جاتے تھے. تو کہہ رہے ہم نے بھی ابھی عادت ختم نہیں کی ہے, لیکن کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, وہ قرآن پاک جب وہ پڑھیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا. بالکل اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بہت ساری نیکیاں کمانے کا, خیر یہ تو مہینہ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سال ہم اب اگر نیکیاں کمانا ہے اور صدقہ دینا, جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر زنیرہ نے ہمیں بتایا, مسجدوں میں جو نئی مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں آپ وہاں جا کے قرآن پاک بھی رکھ سکتے ہیں, تاکہ جتنے بچے پڑھیں گے اس سے آپ کو ثواب ملے گا اور زندگی بھر ملتا رہے گا. اسی طریقے سے جائے نماز آپ دے دیں. اسی طریقے سے بزرگوں کے لیے جو کرسیاں آج کل استعمال کی جاتی ہیں, یا آپ نے کوئی روم کولر لگا دیا, یا آپ نے پنکھے لگا دیے, مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں کہ ہم وہی والی بات ہے نا کہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا کوئی صدقہ دیں, لیکن کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے ایسے صدقات ہیں, مطلب قیمتوں میں وہ اتنے کم ہیں لیکن اس کا اجر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. یہ بالکل آپ نے بلکہ بہت اچھے آپ نے پوائنٹس, کیونکہ ہم یہ سمجھتے نا وہ چار ایک چیزیں ہمارے مائنڈ میں تو اس زمانے میں تھی اور مثال دینے کے لیے تھی, وہ صرف ایک بتا دیا گیا, راستہ کھول دیا گیا. اب
اس کے حساب سے وقت کی جو ضرورت ہے. اب آپ نے جو یہ بتایا کہ کولر لگوا دیا جائے تو مجھے خیال ہے UPS بھی لگوائے جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوگی, الیکٹریسٹی, بہت راستے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک اور چیز یہ کہ ظاہر جیسے ہم لوگ ایک اور چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص بھی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار مجھے صدقہ بڑا کرنا ہے. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بڑا صدقے کے اس میں جو ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اتنا بڑا صدقہ دینا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے سوچی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ جو صدقہ تو سوچا ہوا ہوتا ہے ہم نے کہ ہمیں یار یہ کرنا یہ کرنا لگی راہ میں, لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کی جگہ یہ کہ اگر آپ چھوٹی نیکیاں بھی کریں گے یا چھوٹے صدقے بھی دیں گے تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے. مطلب کسی کو پہلا کلمہ بھی یاد کرا دیں, کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, آپ صرف ایک کلمہ ہی یاد کرا دیں, وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. بالکل ایسا ہے. اور یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے تو اس کے بارے میں تو اتنی خوبصورت تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایگزامپل بھی دے دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی اپنا دل خراب نہ کرے. دیکھیے جب اللہ کے حبیب نے ماہ رمضان مبارک کی ابتدا میں صدقہ اور خیرات کی اور روزہ کھلوانے کی فضیلت بیان فرمائی, وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث مبارکہ, بہت دفعہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں. تو کچھ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص کسی کا روزہ کھلوانے کی یعنی اس کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو, اب آپ تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں کہ یہ مسلمان جو اپنی جان مال دین کے لیے قربان کر کے اور اپنا سارا مال اسباب گھر بار مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آئے, کچھ ان کے پاس سب کے پاس فوراً نہیں ہے, مگر ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اس چیز کو اسکپ کرنا نہیں چاہتے, اس اجر و ثواب سے محروم رہنا نہیں چاہتے. تو فرمارے یا رسول اللہ, ہم میں سے جس کو استطاعت نہیں ہے وہ کیسے پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا کے کھلائے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو کھجور سے کھلوا دینا بھی ہے, بے شک, پانی آدھی کھجور, ایک حدیث مبارکہ بتا آدھی کھجور سے روزہ کھلوا دینا بھی ہے, پانی کا ایک بوند دے دینا بھی ہے. کہ کسی نے روزہ افطار کرنا بھی بریک کیا ہے, فاسٹ یعنی ختم ہو گیا روزہ, اس کا ٹائم ہو گیا, آپ کے دیے ہوئے پانی کے گلاس سے, آپ کی دی ہوئی ایک کھجور سے جو روزہ اس نے کھولا ہے تو افطار کرانے کا ثواب آپ کو مل گیا. فرمایا پھر جو کھانا کھلا دے اس کی تو کیا ہی بات ہے, اس کا تو ثواب زیادہ ہے. ایسے تبوک کے موقع پر ہوا تھا جب مسلمانوں میں اعلان کیا گیا کہ غزوہ تبوک سر پر تھا مارکا, اور حکم دیا گیا جس جس کی جو گنجائش ہے وہ مدد کرے. یہی وہ موقع ہے کہ کہاں تو کچھ اصحاب اپنے پورے گھر کا مال لا کر قدموں میں رکھ دیا, کسی نے آدھا مال لا کر رکھ دیا, ایک مزدور اپنے دن بھر کی مزدوری لے کر آ گیا, اور ایک خاتون جو تھی کسی کے گھر ملازمت کر کے, اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی یہودی کے پاس ایک شخص نے ملازمت کر کے اس کو بدلے میں اتنی سی کھجوریں دی, وہ لا کے انہوں نے دی. تو کچھ آس پاس آپ کو پتہ ہے منافقین تو ہمیشہ ہی رہا ہی کرتے تھے, تو وہ بڑا مذاق اڑانے لگے کہ لو ان کو دیکھو کیا صدقہ, یعنی آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو, یہ بھی میں اس کو بعد میں ایکسپلین کروں گی کہ اس کی تھوڑی سی توہین کر لیجیے, ان کا صدقہ دیکھ لیجیے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کو یہ صدقہ بہت عزیز ہوا ہے, بہت قبول کیا اللہ نے, اس کو بہت پسند فرمایا. کیوں؟ اس نے مزدوری کی اس چیز کے لیے. دیکھیے صاحب حیثیت اپنی سیونگز میں سے دیتا ہے, صحیح, اور غریب آدمی کی تو ڈیلی ویجز ہوتی ہیں, بے شک, اور وہ اپنی پورے دن کی کمائی جس کے بعد اس کا گھر کا چولہا جلنا تھا, اگر وہ اللہ کی راہ میں دے دے تو وہ ایک کروڑ پتی آدمی کے 50 لاکھ دینے سے زیادہ اہم ہے, اس کے پاس پھر بھی بچا ہوا ہے. تو اس لیے صدقہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا, اور اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو, چاہے راستے میں سے تکلیف دے پتھر کا ہٹا دینا. یہ کامن سینس بھی ہمارے بہت دیکھا, کوئی راستے میں چیز گری ہوئی ہے, کوئی بوٹل ٹوٹی ہوئی ہے, تو بس چلتے چلتے اگر رک سکتے ہیں کر سکتے ہیں, ایسا ممکن ہے, اس کو ایک طرف کر دیں, کسی کو اس سے زحمت نہ ہو, تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. سبحان اللہ. بالکل اسی بات کو آگے اسی طرح بھی بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے آج کل, کیونکہ آپ نے کہا جس طریقے سے پہلے ٹرینڈ بہت الگ تھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ افطار کے پورے بوفے لگائے جا رہے ہوتے ہیں, پورا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بے شک اب جیسے کسی کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کروانا ہے. کبھی ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کچھ بڑے لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں یار پچھلے سال میں افطار بڑا کروانا تھا لیکن ہم ادھر مصروف تھے, پھر وہاں یہ سلسلہ ہو گیا, پھر وہاں یہ سلسلہ ہو گیا, بس ہم دن نہیں نکال سکے. تو خیر وہ تو نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے. ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہر کسی کے گھر پہ کھجور کا ڈبہ بھجوا دیں. بالکل, میں سمجھتی ہوں یہ روایات بہت خوبصورت, جیسے ابھی اس نے بیان کیا کہ وہ
किसी का एक रिवाज है कि वो कुरान पाक लेकर जाते हैं, तो ये है ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस ये सवाब पे जारिया बन जाएंगी। खजूर आपने, और वाकई अपने, और इसमें सिर्फ आपने गरीब मिस्कीन मोहताज कोई नहीं देखना, बिल्कुल, इसमें तो आप अपने दोस्त अहबाब को कि भाई कुछ देखिए, रोजादार का रोजा अफ्तार होगा, सही, बेशक उसका सवाब मिलेगा। और हाँ, इसमें पहलू ये है कि अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं कि हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं भी देंगे तो हम खजूरें खाएंगे ही खाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बेचारों को मयसर नहीं होंगी, वो हमसे ज्यादा मुस्तहक हैं, लेकिन उसमें आप अपना थोड़ा सा बजट बना लेते हैं कि 80% मैं अब गरीबों की मदद करूंगा, तो 20% अपने दोस्त अहबाब का भी ख्याल करूंगा, क्योंकि दावत करना तो ये रिश्तों को मजबूत बनाता है, ये ताल्लुक को। अब बहुत दिनों से आपकी किसी से सलाम दुआ नहीं, और स्पेशली कोविड के बायस तो बहुत से हमारे सोशलाइजेशन कम हो गई फिजिकली। आपने खजूर एक भेज दी, जस्ट ड्रॉप ऑफ कर दी, आप ड्राइव थ्रू करते हुए जा रहे हैं, और आप जो है वो अपने सारे दोस्त अहबाब को एक एक खजूर का, एक आपका रिलेशनशिप दोबारा, ये बॉन्डिंग है, ये तो तोहफा हो गया ना, तोहफे से तो यकीन जानिए कि इसकी कोई फाइनेंशियली कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, मैं बात काट रहा हूँ, मैं एक बात बतलाना चाहूँगा यहाँ पे कि क्योंकि आज 14वां रोज़ा ज़ाहिरी हमारा है, तो हम ये देखते हैं कराची में ख़ास करके बड़ा एहतमाम इस चीज़ का है कि लोग रोज़ेदार हैं लेकिन रोज़ा खुलवाने जा रहे हैं, मतलब गाड़ियों में बैठे हुए हैं, मुसाफिरों को करवा रहे हैं बॉक्सेस। एक दिन इसी तरीके से हुआ कि एक वक्त मैं एक ट्रांसमिशन के लिए जा रहा था, ये पिछले साल की बात है, तो सिलसिला यही हुआ कि गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, रोज़ा मेरा बिल्कुल, अब मुझे ये था कि मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ, कुछ मंगवा लूँ। एक साहब अपनी गाड़ी से उतर कर उन्होंने काफ़ी बड़ा मुझे बॉक्स दिया, तो वो अच्छा बॉक्स जो था वो माशाल्लाह ये नहीं था कि जी इफ्तार के लिए कुछ छोटा कुछ आइटम हो, बॉक्स में खाने, मतलब आप इफ्तार का तो सामान था साथ में खाने का, मतलब रात के खाने का पूरा डिनर का इंतजाम किया हुआ था। बहुत बड़ी बात है, और ये कि फिर वही रिगार्डलेस कोई नीडी है या नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। कभी कभी और रमजान में माशाल्लाह काफी दिख रहे होते हैं जवान यंग बॉयज होते हैं जो निकल के अपने पैसे पॉकेट मनी जमा करके उन्होंने कर दिए होते हैं। नेगेटिव बातें तो अपने मुआशरे की करते हैं, बिल्कुल जितना पोटेंशियल हमारे जवानों में है, सिर्फ वही वाली बात है इकबाल की कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, बेशक उनके सर पे हाथ रखने वाला हो, कोई उनको सही डायरेक्शन देने वाला हो, वो चलने के लिए तैयार है, बिल्कुल गाइड करने वाला होना चाहिए, बहुत एक्टिवली खुशी से करते हैं, बहुत जोश से करते हैं। एक एक शख्स को, मुझे खुद भी याद है गाड़ियों में, बल्कि हमारे, मुझे याद है कुछ अर्से पहले की बात है, पाकिस्तान में मैं थी, तो उन्होंने एक गाड़ी खड़ी की हुई थी, बाकायदा वो लोगों को फूड और जूस दे रहे थे, तो उन्होंने हमें भी कहा, तो हमारे पास तो टाइम था, हम घर जा ही रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि आप जरूरतमंद को ये भी बहुत अच्छी, बिल्कुल, अगर हमें लगता कि हम घर तक नहीं पहुंच सकेंगे तो हम ले लेते, बेशक, तो ये मतलब खुदा का सही तकब्बुर भी नहीं है कि हम नहीं लेंगे, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से वो तो नेमत है, मिल रही है रोजादार को, तो ले ले, उन्हें भी नजर आ रहा है गाड़ियों में बैठे हुए हैं, अगर तो वो डिजर्विंग तो नहीं है, लेकिन वहाँ उस वक्त मसला है रोजा खोलने का और इफ्तार करवाने का। अच्छा, कराची में बहुत ट्रेंड, अल्लाह इसमें बरकत है, आमीन, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, हमारे व्यूवर्स इस वक्त जितने भी देख रहे हैं हमें, डॉक्टर जुनैरा का सेशन जिसे हम आलिमा और मैं कहते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, और जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक भी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त थोड़ा कम होता है, सवालात का सिलसिला जारी है सारी ट्रांसमिशन में, क्योंकि एक वाक़या सुनाया जा रहा होता है और उसके साथ साथ आपसे एक सवाल पूछा जाता है। अभी भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, और जो इनाम रखा गया है उस इनाम को आप तक पहुंचाया जाएगा, या आप आके भी ले सकते हैं सेंस ब्यूटी स्टेशन की जानिब से जो आपको दिया जाएगा। बिल्कुल, एक सवाल मैम आया है, और ये अभी आया है, और वही कह रहे हैं कि सदक़े के हवाले से तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंशाल्लाह फितरे पे बात करेंगे बहुत लंबी, लेकिन मुख्तसरन कुछ वो कह रहे हैं कि बता दें कि कुरान और हदीस की रोशनी में फितरे का क्या फिदिया है, और ख़ास करके आप जो रमज़ान है और ईद आएगी तो उससे पहले कितना मेजरमेंट, मतलब उसकी कितनी पैमाइश है, किस तरीके से दिया जाए। और शुजा भाई भी शायद कोई सवाल करना चाह रहे थे। जी, मैं बिल्कुल सवाल, मैंने कहा मुख्तार भाई ज़रा कंप्लीट कर लें। दीन के अंदर, दीन इस्लाम में मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने ज़िक्र किया कि एक साहब थे जो ये सोच रहे थे कि मैं इफ्तार करवाऊँगा, लेकिन वो नहीं करा सके। अच्छा, दीन में अगर कोई इंसान ये नियत अच्छे काम की कर ले और वो कर ना पाए, तो क्या उसको उसका सवाब और अजर मिल जाएगा? और इसी तरह अगर किसी के जहन में कोई गलत, अल्लाह ना करे, कोई गलत काम जहन में हो और वो कर ना पाए, तो क्या उसको उसका गुनाह मिलेगा?
3 سوال ریلیونٹ آپ نے موقع کی مناسبت سے کر دیا. پہلے میں شجاع بھائی کے سوال کا جواب دے دوں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا. تو یہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کی نیت کرتا ہے اور کسی مجبوری یا سبب سے کر نہیں پاتا, تو جب اس نے نیکی کا ارادہ یا نیت کی تھی تبھی اس کے نیک عمل کو لکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ کر نہ پائے تو مٹایا نہیں جاتا. یعنی خوبصورت شان نہیں ہے نا دے کے واپس لیں, بالکل جب دے دیا تو واپس نہیں لیں. اور اس پر سے رحمت دیکھیے کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور کر نہیں پاتا, پلاننگ ہو گئی ہے صحیح یہ اس طرح برا کام کرنا ہے لیکن کر نہیں پایا, تو جو ہمارا فرشتہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے وہ تو کرنے کی بھی فوراً بعد کچھ ساعت تک انتظار کرتا ہے شاید بندہ توبہ کر لے, اور توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے, اور جب تک کر نہ لے برائی کو لکھا نہیں جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا. میں کہتی ہوں بندہ اچھا ہی کیوں نہ سوچتا رہے. بالکل ایسا ہی. ایک خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حبیب سے اس کا واقعہ بیان کیا کہ بہت ضعیف تھی, اور وہ جب اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھے قرآن نہیں آتا تو بہت دکھی ہو گئی, اور اس نے کہا کہ میری تو عمر برباد ہو گئی کسی طرح غفلت میں, اب تو موت کا وقت قریب آ گیا, اب میں کہاں سیکھوں گی. تو بہت دکھی ہو کے گئی یہ بات چیت کر کے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیفیت کو بیان کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ سیکھے, اگر وہ مر جائے گی تو قبر میں فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کے عمل کو پورا کرے گا. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ آپ جب نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب سبحان اللہ. بالکل اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو یہ دین کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اچھی نیت کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں, جس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, مطلب دیکھیے میں نے سوچا تھا کہ صدقہ کروں گی, یہ اماؤنٹ میں نے رکھا تھا صدقے کا, پھر مجھے کوئی خوبصورت قیمتی سوٹ نظر آ گیا, اب اس میں سے نکل کے وہ سوٹ میں چلا گیا صحیح. تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نیت کی تھی ثواب تو مل ہی گیا ہوگا. یہ اس صورت میں ہے جب آپ کی نیت میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ اور کمی بیشی نہیں تھی, حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کر نہیں پائے, تب نیت کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اچھے اچھے کام کی نیت کر لیں اور پھر ادھر ادھر ہو جائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیا ہی گیا ہے. جیسے کچھ لوگ جب چیریٹی کے, بہت سے لوگ مجھے مساجد میں انگلینڈ میں بتاتے تھے کہ جب وہ فون وغیرہ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے اتنا, ہماری طرف سے اتنا, اور وہ پبلکلی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, بعد میں غائب بھی ہو جاتے ہیں, کبھی آتے ہی نہیں چیریٹی دینے کے لیے. بہرحال یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتے ہیں, کون مجبور ہے اور کون نیت میں کس کی کھوٹ ہے یہ اللہ جانتے ہیں. پھر مختار بھائی نے ہمارے سوال کیا ہے کہ فطرہ, جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے. فطرہ یا فطرانہ یا صدقہ فطر ہمارے عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے, اور یہ فطر افطار سے ہے, یعنی روزہ کھول دینا, روزہ ختم کر لینا. یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر, یہاں تک کہ جو بچہ چاند رات تک بھی دنیا میں آ گیا, پیدا ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی فرمایا کہ صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی دے دیا جائے. بہت اجر و ثواب کی بات ہے. اس کے لیے خصوصی طور پر حکم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ کس قسم کا صدقہ ہے کہ جو تمہارے روزے میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو, کوئی اس انداز سے ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو, تو یہ ساری خطائیں اس روزے سے ریلیٹڈ جو ہم سے خدا نخواستہ ہو گئی ہیں روزہ رکھنے کے باوجود, ان کا ایک طرح سے کمپنسیشن ہے. ہمیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے معاف کر دی جاتی ہے خطا, اور ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اس کو قبولیت کے درجات دے دیے جاتے ہیں. اب اس کی واجب تو یہ سب پر ہے. یہاں تک بتایا کہ جو ہمارے انڈر ہمارے غلام ہوتے ہیں, آج کل دیکھیں آج کل ہمارے ملازمین ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں اور وہ تنخواہ لے کر چلے جاتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. لیکن جو ہمارے اوپر ڈپینڈ کر کے ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ہے, تو ان کا بھی صدقہ فطر, اور جو بچہ پیدا ہو چکا ہے چاند رات تک بھی یعنی عید کے دن سے پہلے, اس کا بھی صدقہ فطر ادا کر دینا بہت افضل ہے. اور اس کی اماؤنٹ کوئی پیسہ تو فکس نہیں تھا, مگر اس میں یہ تھا کہ 2.25 سیر جو
2.5 kg بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جس کی سب سے کم حیثیت ہے وہ 2.25 سیر، یعنی میں اس کو آسان کر دوں 2.5 کلو گندم یا گیہوں اللہ کی راہ میں صدقے میں دے دیے. جس کی اس سے اچھی حیثیت تھی کسی نے کشمش دے دیا، کسی نے کوئی انجیر دے دی. یعنی یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ جس کی جو گنجائش ہوتی تھی تو اس کا منیمم جو کرائٹیریا تھا 2.5 kg ایک بندے کی طرف سے. تو وہ صدقہ. بعض علماء کرام نے آسانی کرنے کے لیے یوں بھی کہہ دیا کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر میں آپ دے دیں. تو اس حساب سے یہ ڈفرینٹ، اور ہر ملک کی، ہر شہر کی جو کرنسی ہے، جہاں کی ہر ملک کی کرنسی اور اس کی جو وقت کی جو اماؤنٹ کی ویلیو ہے، اس حساب سے تمام جو بڑی مساجد ہیں ہر ٹاؤن میں، ہر کنٹری میں، وہ ہر سال، یا جو دارالافتاء ہیں یا جو بھی ہمارے مذہبی جو رسپانسیبل لوگ ہیں، وہ ہر سال ایک اماؤنٹ جو ہے نا، ایک قیمت وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو. وہ منیمم ہوتی ہے، اس سے میکسیمم کی کوئی انتہا تو کبھی ہے ہی نہیں. اللہ نے جتنی جس کو حیثیت دی ہے وہ کرے. ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت رچ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں 2.5 کلو گندم کی قیمت ہم نے، یعنی کہ 2.5 کلو آٹے کی قیمت ہم نے دے دی. صحیح. جبکہ وہ بہت خوشحال ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ بڑھ کر کریں. جیسے کشمش بھی دیا جائے. دیکھیے 2.5 کلو کشمش کی قیمت اور 2.5 کلو آٹے کی قیمت میں کتنا فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ تو آٹا تو سب سے کم اس میں قیمت ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کر دے. تو اس لیے ادا کرنا اور مسکین کو ادا کرنا، اور تعلیمات نبی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، تاکہ وہ لوگ کچھ اس سے اپنی خوشی حاصل کر لیں. کچھ ریفرنسز ہمیں ایسے بھی ملے کہ وہ چاند رات سے بھی پہلے ادا کیا گیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں عیدگاہ میں ہی جا کر ہم دیں گے. تو اس لیے یہ بات خیال کی، پہلے بھی اگر آپ نے ادا کر دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. جیسے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اگر آپ نے پیشگی بھی ادا کر دی ہے تو ہو جائے گی، اور اگر آپ نے تھوڑی ڈیلے کر دی ہے تو بھی ہو جائے گی، لیکن نیت اپنی بس درست ہونی چاہیے. ڈاکٹر سنیرا، ایک کوشچن ہے کہ کسی کے والد نے مسجد بنائی تو وہ ان کی صدقہ جاریہ، لیکن ان کا بیٹا یہ کہتے ہیں کہ میں اب مسجد کی ٹیک کیئر کرتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا؟ بے شک، بالکل. جو بھی جس طرح بھی معاونت کرتے تھے کہ اسی لیے حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. تو تعاون کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے. یعنی آپ نے صرف زبان سے بتا دیا، چلیے اس کو یوں بتا دیتی ہوں، آپ کو پتہ چلا کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے یا کہیں ضرورت مندوں کو افطار کروایا جا رہا ہے، اس شخص کو آپ نے دیکھا یہ ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں پرسن جو ہے یہ تقسیم کر رہا ہے. اب وہ گیا، آپ کا اس میں ایک کوڑی بھی نہیں لگی، لیکن آپ کا بتا دینا بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو گیا اور آپ بھی اس کام میں شامل ہو گئے. اچھا، یہ صرف راشن کے لیے ایسے ہر ہوتا ہے، ہر نیکی کے ایسے کچھ جاب ہوتی ہے، مطلب ملتے ہیں لیکن جاب نہیں ہے، لیکن اچھے گھرانے کے لیکن جاب نہیں ہے، ہم نے بتا دیا کہ فلاں جاب ہے، جاب ہے تو چلے جاؤ. دیکھیے یہ تو اصول، میں بلکہ یہ میں اس چیز کو بہت تاکیداً کہنا چاہتی ہوں، ہم کچھ چیزوں کو ریچولی مذہبی رسومات سمجھ کے تو کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب آتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بہت سے فلاز، بہت سی کمزوریاں نظر آتی ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے سمجھ لیا، میں کہتی ہوں کہ اس کی دنیا سنور گئی اور آخرت تو یقیناً سنور گئی. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور اس پر مجھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آیا. بڑی پیاری بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تم سے اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا کرم. یعنی وہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ میں اس کو کچھ دے سکتی ہوں. تو میں یہاں بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ نا بہت سے ریزنز کی وجہ سے کچھ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے. اگر آپ کو کوئی رشتوں کی فکر کر رہا ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں، آپ بتا دیجیے. آپ رسپانسبلٹی مت لیں لیکن ریکمینڈ کریں. اگر کوئی ملازمت کی بات کرتا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے نہیں بتاتے بالکل کہ یہ جو ہے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. نہیں بھائی ہم ذمہ داری نہیں لیتے، نہیں بھائی کل کو ہمیں برائی آ جائے گی. ابھی ہم اپنے شیطان ہمیں سجھا دیتا ہے کچھ نہ کچھ کہ ہمیں نیکی سے روک دے. تو آپ کو اس سے اجر نہیں،
میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتی ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے فرما دیا نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. آپ اس سے کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے؟ میں جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں نا، میں مزے کی بات بتاؤں، میں کبھی نہیں سوچتی کہ میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں یہ شکریہ بھی کرے گا یا نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے 2 دن بعد تو مجھے نظر بھی نہیں آئے گا. تو آپ اللہ کے لیے کیجئے، اور جس رب کے لیے آپ کریں گے وہ احسان فراموش نہیں ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے. آپ کر دیجئے. وہ جو ہمارے کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، کچھ لوگ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ جی یہ تو نیکی ضائع ہو گئی. اس کی اصل سینس یہ تھی کہ بھول جائیے. بالکل. مگر اللہ ضرور اجر دیتا ہے. تو ہمیں جب جس کی بھی جو بھی ہم خیر ہماری ذات سے کسی کی ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی خیر کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. بے شک. بالکل. ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، عالمہ اور میں ڈاکٹر زنیرہ انبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ تمام لوگ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ساری ٹرانسمیشن میں واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے، اور اس واقعے کی سنانے کے بعد آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور ہمیں کامنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، ان باکس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ انعام بھی جیت سکتے ہیں. بالکل. پروگرام کا وقت ہمارے پاس کافی مختصر ہوتا ہے. سوالات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ایک صاحب ہے، ان کا سوال ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر، جہاں پہ ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہم جاتے ہیں، مدینہ مطلب مکہ جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر عمرے کی نیت سے گئے، حج کی نیت سے گئے، تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لنگر بھی مل رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ صدقے کا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو جاتے ہی اس لیے کہ وہاں جا کے لنگر کھائیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیے، ایک تو بات پھر وہی ہمارے یہاں تھوڑی سی جو ٹرینڈ ہے، صدقے کو ہم پتہ نہیں کیا، استغفر اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بری چیز ہے. صدقہ تو ہر نیکی ہے. یہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں ذی الحج کے موقع پہ، جس میں سے ہم اپنا ایک حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر حدیث سے ثابت ہے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں. ہم اس میں سے بھی کھاتے ہیں. عقیقہ ہم کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اس میں سے بھی کھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب صدقات کی مختلف قسمیں ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صدقے کی جو فضیلت بیان فرمائی، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کسی مسکین کو دیتے ہو. 1 دینار وہ ہے جس سے تم کسی غلام کو آزاد کرواتے ہو. 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. تو یہ کانسیپٹ پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں اوہ میری بلائیں دور ہوں گی، اب ہمیں لگتا ہے وہ بلائیں صدقے کے اندر چلی گئی. اور اگر اب ہم نے یہ خود کھا لیا تو پتہ نہیں کتنے وائرسز ہمارے اندر چلے جائیں گے. یعنی کوئی عجیب ہی کانسیپٹ یہی بنایا ہوا ہے. مقصد دیکھیں، یہاں پوائنٹ سمجھ لیں کہ ہم نے رضا الہی کے لیے کام کرنا ہے. وہ بات یہ کہ اب اگر میں کہوں بھائی صدقہ کیا دینا ہے، بس خود ہی کھا لیتے ہیں تو وہ بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. مگر جہاں پر عام پبلک کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا وہاں پر اسپیشلی حج کے موقع پر لوگوں کو کھلانا لوگ فضیلت سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ایک اچھا عمل بھی ہے. عمرہ کرنے جب جاتے ہیں لوگ تو ماہ رمضان المبارک میں وہاں ہر شخص کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میری کھجور سے کوئی روزہ کھول لے، اور وہاں پر مقامی جو حکومت ہے وہ بھی انتظام کرتی ہے افطار کا. آئی تھنک کہ ان کو یہ پتہ ہوگا، اور انہیں یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں، ہم اس نے ظن ہے ہمارا کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہاں یہ مستحق نہیں ہے. یعنی یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو صرف مستحقین کھا سکتے ہیں، جو صاحب نصاب نہ ہو. وہ تو ایک جنرل نیکی والا صدقہ ہے. اور وہ آپ جیسے بھی ہم نے بات کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلوایا. وہاں پہ یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ روزہ دار صرف مسکین ہی ہو، آپ کسی ویل آف اپنے عزیز رشتے دار کو بھی روزہ کھلوائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. روزہ دار کے ساتھ روزہ کھولنے کا بھی ثواب ہے، روزہ کھلوانے کا بھی. تو جنرلی تو وہاں پر دیکھیں سب تقسیم کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی ایک پروگرام میں آپ کے ریفرنس سے کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں سب کھانا بٹ رہا تھا اور میں نے کھایا ہے، تو کسی دن آپ بھی تھوڑا اپنی گنجائش کے مطابق باقی لوگوں کو تقسیم کر دیجیے گا. خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے مت کھائیں. لیکن مجھے بالکل ایسے کوئی یہ فیلنگز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا والا صدقہ تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جو حج اور عمرہ کرنے دور دور سے آئے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آئے نا. تو کیا باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ نادار لوگ نہیں ہیں جو اتنے مہنگے ٹکٹ لے کر یہاں آ گئے ہیں اور ہوٹلز کا پے کر رہے ہیں.
तो उनको भी इतनी कॉमन सेंस, उनको तो हमसे ज़्यादा हम समझते हैं कि पता होना चाहिए, तो इसलिए बेफिक्र होकर खाइए, वहाँ की तो ग़िज़ा में भी शिफा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मेरे जद्द अमजद ने दुआ की थी यहाँ के आने वालों को रिस्क दीजिए, आप क्यों रिस्क को मना करते हैं जब दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लगी हुई है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। वैसे मुख्तार देखा जाए तो मैम कि हर चीज़ में जो एक कमा के ला रहा है घर में उसको भी सवाब मिल रहा है, जो मना के खिला रहा है उसको भी सवाब मिल रहा है, हर अमल का एक नेकी और सवाब मिल रहा है माशाअल्लाह। बिल्कुल। कल ही मैं एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, एक रिसर्च अभी लेटेस्ट आई है और एक अंग्रेज़ी उनको नोबेल का अवार्ड भी दिया गया है। तो रिसर्च ये आई है कि उनसे कहा गया कि कैंसर के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक हल बताया। उन्होंने कहा कि पूरे साल में 20 से 30 दिन 10-10 घंटे आपने भूखा रहना है। अच्छा, उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी एक वजाहत भी की कि जिस्म के अंदर जो है वो कुछ ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को खा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जब आप भूखे रहते हैं ना, और जब उस जरासीम को भूख लग रही होती है या वो जो टॉक्सिन हमारे पास डेवलप हुआ होता है हमारी पूरी बॉडी में, वो क्या करता है जिस्म के जो हमारे गंदे खलियात होते हैं वो उसको खा जाता है, तो जो वो कैंसर की बीमारी है उससे वो ख़त्म हो जाती है। 100%। बल्कि बाय द वे अगर टाइम है तो थोड़ा सा मैं जी बिल्कुल। इंग्लैंड में मैंने ट्रेनिंग ली थी NHS यानी जो उनका नेशनल हेल्थ सर्विसेज के साथ, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप मोटिवेशनल स्पीचेस कीजिए ताकि लोग अपना परहेज करें, इलाज करवाएं और काउंसलिंग कीजिए उनकी। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, पढ़ा भी था, और इस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि यहाँ तक रिसर्च है कि जिनकी कैंसर के पेशेंट्स की कीमोथेरेपी होती है, अगर वो पहले रोज़ा रख लें, आई मीन थोड़े आवर्स की फास्टिंग कर लें, तो कीमोथेरेपी के उतने साइड इफेक्ट्स उनके ऊपर नहीं होते जितने के रोज़ा ना रखने वाले के ऊपर होते हैं। ये बिल्कुल तहकीकी बातचीत हमने की, और बिल्कुल आपने ये सही फरमाया कि वहाँ पर ये तक रिसर्च है कि अच्छा वो इसको रोज़ा नहीं कहते, बिल्कुल हम तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू है, बात वही है। वो कहते हैं हफ्ते में 3 दिन जिस शख्स ने रोज़ा, जिसको हम कह रहे हैं फास्ट कर लिया, वो बहुत हेल्दी रहेगा और उसकी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और मेरे नबी की सुन्नत अय्याम 20 के रोजे महीने के 3 सही 13, 14 और 15 का, और उसके बाद पीर और जुमेरात का रोजा कभी तक नहीं फरमाया। तो हर साइंस घूम घुमा कर वहीं पर आपको ले आएगी, सुभान अल्लाह, जो सुन्नत रसूल अल्लाह। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त, अगर हम जिंदगी गुजार ले, ना कोई परेशानी आएगी ना कोई तंगी आएगी, जिंदगी अच्छी गुजरेगी हमारी। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त हमारा जो है वो काफ़ी एक क्या कह सकते हैं हम इसको कि इतना मुख्तसर सा लगता है, क्योंकि हम इतनी मतलब डिटेल में इतनी सारी चीज़ें समझ लेते हैं, और ख़ास करके हमारे व्यूवर्स, कि हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। प्रोड्यूसर्स पीछे से कह रहे होते हैं कि जी सवालात बस, अब इससे ज़्यादा सवालात तो ना करें, हमारा भी दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैम से इतना अमल सीखे दीनी बातें और उन पे अमल करें। बेशक, बिल्कुल। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर सा है, और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा दोबारा मैम का कि मैम आप हमारे पास आती हैं और हमारे इस सेगमेंट में आके प्रॉपरली जो है टाइम निकाल कर आती है बेसिकली, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमें नहीं मालूम है वो बहुत सारी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका आने का, और मैं चाहूँगा कि आखिर में ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि स्पेशल गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके बारे में बतलाना चाहूँगा कि वो एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर इकरा हैं, और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दांतों के हवाले से कुछ लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम डेंटिस्ट को बुलाएं और उनसे कुछ सवालात करें जो हमारे व्यूवर्स ने हमें भेजें, कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा गम्स का भी प्रॉब्लम है, खून ब्लीडिंग का। मैम के साथ भी हमने काफ़ी जिक्र किया था इस हवाले से, तो बिल्कुल ब्रेक में जाएंगे। कि डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से पूछो, तो फिर अब यही है कि हमारे पास जी बिल्कुल, अब डॉक्टर्स हमारे पास आएंगे और इंशाल्लाह आपको जो है वो बताएंगे, तो हमारे साथ रहिए। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप भी हमसे सवाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। न काबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में।
ہم سب کے سینے پر الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے پر رہے جاتے ہیں یہ ایمان ہائے میرے سینے میں محمد کی جدائی آگ بھڑکائے ہے سینے میں محمد کی جدائی آگ بھڑکائے ہے سینے میں روا جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں رہے جاتے ہیں یہ ایمان ہائے میرے سینے میں مزہ کیا خاک آئے دور سے دوبارہ لیں گے مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں رہے جاتے ہیں یہ ایمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور آواز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے بالکل کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ کا ٹائم ہونے والا ہے بالکل 10 منٹ ہمارے پاس صرف موجود ہیں پیچھے سے ہمارے پروڈیوسرز بھی کہے جا رہے ہیں کہ جی کیا سلسلہ ہے اور بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد قادری صاحب میں چاہوں گا جواد قادری صاحب آپ بھی کچھ ہمیں اچھا سا کچھ چھوٹا لیکن اچھا سا ایک کلام سنا دیں جس طرح شروع میں ہماری بات ہوئی تھی انشاءاللہ میں نثری انداز میں حضور کی نعت انشاءاللہ پیش کروں گا اور وہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک شعر یہ کہ ہم ڈاکٹر زنیرانوں سے متفق ہے سرکار دو جہاں کے خیالوں سے متفق اس سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں مریخ چاند زہرا عطارد خلا دھنک یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے اور جو کلام میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ریاض حسین چودھری صاحب پنجاب کے ایک شاعر ہیں ان کا بہت خوبصورت شعر اشعار انہوں نے پیش کیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں ہمیں بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہیں اپنے خیالوں میں گم ہیں اور جو ہوا آ کر انہیں چھو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ اتری ہے رقص کرتے ہوئے شبنمی ہوا اتری ہے رقص کرتے ہوئے شبنمی ہوا مدحت کے پھول بن کے ہے گویا کھلی ہوا اور بہرے طواف گنبد خضرا چلی ہوا بہرے طواف گنبد خضرا چلی ہوا آقا کے در پہ جا کے ادب سے گری ہوا پڑھتے رہے درود مسلسل تمام شب خیال دیکھیے کہ پڑھتے رہے درود مسلسل تمام
शब जुगनू लुगत गुलाब कलम रोशनी हवा, जुगनू लुगत गुलाब कलम रोशनी हवा। और मैंने उसे दुरूद का नगमा सुना दिया, मैंने उसे दुरूद का नगमा सुना दिया। करने लगी थी आज भी जब खुदकशी हवा, करने लगी थी आज भी जब खुदकशी हवा। और मैं और दर जनाब रिसालत में आपका आका करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद है और अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि मैं और दर जनाब रिसालत में आपका, मैं और दर जनाब रिसालत में आपका। अश्कों में पूरी रात रही भीगती हवा, अश्कों में पूरी रात रही भीगती हवा। और मिलता कहाँ उसे मैं महल्लात में रियाज, मिलता कहाँ उसे मैं महल्लात में रियाज। सरकार की गली में मुझे ढूंढती हवा, सरकार की गली में उतरी है रक्स करते हुए शबनमी हवा। मिधत के फूल बन के है गोया खिली हवा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हमारे पास टाइम कम है थोड़ा सा, मैं चाहूँगा शुजा भाई हमारे साथ मौजूद है, कुछ इख्तितामी कलाम जो है वो आपसे ही कर लिए जाए। मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। हाँ हुसैन है के दीन की पनाह हुसैन है। करे कोई जो हमसरी, किसी की क्या मजाल है। करे कोई जो हमसरी, किसी की क्या मजाल है। हुसैन हर लिहाज से जहां